انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا فاطمۃ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت، باغ جنت بولتے ہیں، یہ ہے باغ جنت کے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو اہل بیت کے مدح خان ہیں، جو اہل بیت کے مدح خان ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ اے بلا کون؟ مدح گوئے مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ میرے مصطفیٰ کی بیان کرتا ہے نا، مدح سرائی کرتا ہے، تو اللہ ہی اہل بیت کی بھی مدح بیان کر رہا ہے۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور میرے بھائی نے جو شعر پڑھا وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جان کائنات وجہ تخلیق کائنات شان کائنات
آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں اس پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور تا قیامت رکھے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غلام مرتضی شاکر صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ موڑا شریف، اور یہ فیض ہے موڑا شریف کا کہ آج ہم آستانہ عالیہ اویسیہ پر یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی دنیا و آخرت میں اور آپ کے اس سلسلے میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، شان اہل بیت کا موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ میں یہ گفتگو اپنے والد گرامی کے سامنے میری مراد خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گالو چک شریف خلیفہ غلام رسول نقشبندی صاحب متضلہ العالی آپ کی موجودگی میں بھی یہ مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، جنہوں نے ہماری گھٹی میں محبت اہل بیت ڈال دی، جنہوں نے ہماری فطرت میں اور ہماری طبیعت میں محبت اہل بیت ڈال دی ہے۔ اور میں آغاز اس بات سے کر رہا ہوں، ساری کائنات کی ساری مخلوقات میرے نبی کو یہ جملہ کہتی ہیں، فدا کا ابی و امی، اور قربان جاؤں اہل بیت کی شان سننے والوں، میرے نبی کس کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ آئیں، راوی ہیں حضرت عمر فاروق اور راوی ہیں حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے۔ حضرت ذی وقار، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا میرے نبی تشریف لائے اور آپ سیدہ کائنات کو فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے فدا کا ابی و امی کہتی ہے۔ اے فاطمہ، تیرے لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ اور پھر میں نے خطبے میں، اب یہ دیکھیں نا اہل بیت ہیں کون ہیں، میں کچھ اہل بیت کا ذکر کروں گا۔ اب اہل بیت وہ بھی ہیں جو چادر کے اندر ہیں، اور اہل بیت وہ بھی ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور اہل بیت وہ بھی ہیں جن سے میرے نبی نے رشتے قائم فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو جس بھی زاویے سے اہل بیت بنتا ہے ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے حضور کو بات یاد آ رہی ہے، حضرت سلمان فارسی حضرت علی کے بڑے پیارے دوست ہیں، تو آپ کی دوستی پر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، علی آپ بھی اہل بیت سے ہیں اور یہ سلمان یہ بھی اہل بیت سے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ کی دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ حضرت ذی وقار، میں نے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا، اب دیکھیں کیسے میرے نبی فرما رہے ہیں، ایک ایک کو چن کر۔ پہلے سیدہ کائنات کی شان میں فدا کا ابی و امی، اب امام علی مقام کی باری آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں یوں سامنے امام حسن امام حسین آپ کے پاس موجود ہیں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں، فرمایا جو ان دو سے محبت کرتا ہے، جو ان دو سے محبت کرتا ہے، جو ان دو سے محبت کرتا ہے، وہ اباہما، اور ان دونوں کے بابا سے محبت کرتا ہے، یعنی مولا علی شیر خدا، اور وہ امہما، ان دونوں کی والدہ محترمہ سے جو محبت رکھتا ہے، کانا مائیا، وہ میرے ساتھ ہوگا، کہاں ہوگا؟ فی درجتی، میرے درجے میں ہوگا، قیامت والے میں۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ
میرے درجے میں ہوگا. یہ ہے شان اہل بیت. یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں آئے, یہ اہل بیت کے لیے آئے ہیں. حضرات ذی وقار آگے بڑھتے ہیں. حضرت مولا علی سیدہ کائنات امام علی مقام امام حسن و حسین, اور اب حضرت علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں من احبا علی, جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ یہ سمجھے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور ومن احبنی فقط احب اللہ, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. حضرات ذی وقار اور پھر آگے الارمنگ بات جو خبردار کیا وہ اس طرح کیا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ یہ سمجھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. حضرات ذی وقار کثیر تعداد میں احادیث ہیں. ایک حدیث بیان کر کے میں یہ تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں, پھر میں آگے بڑھوں گا, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. حضرات ذی وقار یہ بھی فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے یا اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ, جو میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہے یا اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ. گویا کہ ہمیں پتا چلا کہ محبت کی نوید میرے نبی دے رہے ہیں. جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا. حضرات ذی وقار قرآن سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا, ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, سب مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ للمودۃ فی القربى. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آج لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ محبت کا درس کیوں دے رہے ہیں. حضرات ذی وقار یہ ہم نہیں دے رہے, یہ میرے آقا دے رہے ہیں, اللہ کا قرآن دے رہا ہے. محبت اہل بیت ہم پر فرض کر دی گئی ہے. میں تو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب قرآن کی آیت کا جو انکار کرے گا, قرآن کی آیت کا نافرمانی کرے گا, وہ کس چیز کا مرتکب ہوگا؟ وہ کفر کا مرتکب ہو جائے گا, وہ انکار کا مرتکب ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کو ساری کائنات ملی, ساری کائنات کی نعمتیں ملی, اللہ کے فضل کے ساتھ, اللہ کی رحمت کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ ساری کائنات کی نعمتیں ملی. جان ملی تو ان کے صدقے, یہ روح ملی تو ان کے صدقے, یہ پیار ملا تو ان کے صدقے, یہ بخشش ملی تو ان کے صدقے, یہ گناہوں کی پردہ پوشی ملی تو آپ کے صدقے. حضرات ذی وقار ساری کائنات کی نعمتیں آپ کی وجہ سے ملی ہیں, لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, مگر ایک بات کا آپ نے ہمیں کہا ہے. وہ کیا کہا ہے؟ اے میرے امتیوں, تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو تھامے رکھنا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرات ذی وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محبت اہل بیت کا درس دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ذرا دوسرا رخ دیکھ لیں, جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, اور جو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس سے کون محبت کرتا ہے؟ اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور شان اہل بیت آپ سن رہے ہیں, شان میں آیت یہ بھی سنیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیا تطہیر اگر اتری ہے تو اہل بیت کی شان میں اتری ہے, اور کسی کے حق میں یہ آیت نہیں اتری بلکہ یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ یہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. حضرات ذی وقار شان اہل بیت پر میں بات عرض کرتا ہوں. واقعہ کربلا جب ہوا تو امام علی مقام کو جب شہید کر دیا گیا تو یزید نے نا اپنے فوجی بھیجے اور کہنے لگا کہ یہ جن کو تم بیڑیاں پہنا کر لا رہے ہو قیدیوں کو, جن میں امام زین العابدین بھی تھے, کہتا ہے کہ ان کے تیور کس طرح کے تھے, ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہ ہار چکے ہیں. سپاہی کہنے لگے
خدا کی قسم. ابھی دیکھیں یزید وقت سمجھ رہا ہے کہ شاید میں نے ان کو ہرا دیا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، وہ فوجی اسے جا کر بتاتے ہیں، وہ سپہ سالار اسے جا کے بتاتے ہیں کہ ان کے چہروں سے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں، بلکہ ان کا چہرہ یہ نمایاں سامنے نظر آ رہا تھا، یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں اور مولا امام حسین جیت چکے ہیں. شہید ہو کر بھی وہ جیت گئے ہیں اور تم زندہ رہ کر بھی ہار گئے ہو. حضرات ذی وقار، اسی ضمن میں عرصہ گزرا، امام زین العابدین ایک بنو امیہ کا بہت بڑا حکمران ہے، حشام بن عبد الملک. وہ آیا حج کرنے کے لیے تو حجر اسود کو چومنے لگے، قریب آیا تو چوم نہ سکا، لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ کون آیا ہے. بادشاہ جی حکمران آیا ہے، لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی. ابھی تھوڑی دیر گزری تو اس کا درباری شاعر بھی ساتھ تھا، فرزدق، وہ ساتھ تھا. اب کیا ہوا، جیسے امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے رستہ دینا شروع کر دیا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں. لوگوں نے رستہ دے دیا. اب پتہ کیا کہتا ہے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ فرزدق ویسے تو اس کا درباری شاعر تھا، غیرت نے جوش مارا، کہنے لگا او بادشاہ تو ان کو نہیں جانتا، ارے ان کو تو بطحا کا ریزہ ریزہ اور کائنات کی ہر مخلوق ان کو جانتی ہے، ان کو جانتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں اور یہ نواسہ رسول ہیں. اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے قصیدہ لکھ دیا آپ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ تیرا ان کو نکرہ کرنا یہ کبھی معرفہ کو نکرہ نہیں کر سکتا. امام زین العابدین پہلے بھی معرفہ تھے، آج بھی معرفہ ہیں اور ہمیشہ معرفہ رہیں گے، ہمیشہ معرفہ رہیں گے. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں شان اہل بیت میں، قبیلہ بنو سلیم کا ایک بزرگ آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، مبادیات اسلام کے بارے میں اس کو بتایا، ارکان اسلام کے بارے میں اس کو سمجھایا، معاملات دین اس کو سمجھائے، اور آپ نے فرمایا اب کوئی ہے جو میرے اس غلام کی مدد کرے؟ تو سب سے پہلے حضرت سعد اٹھے اور آپ اٹھ کر کہتے ہیں میں آپ کے اس غلام کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں، میں آپ کے اس غلام کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے لیے دستار کا بندوبست کرے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے، آپ نے کہا میں اپنی دستار اس کے سر پہ باندھتا ہوں. میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا اب اس کے لیے مدد کا انتظام کرنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے. حضرت سلمان فارسی اٹھے اور آپ ان کو لے کر سیدہ کائنات کے دروازے پر چلے. اللہ اکبر، محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے عزیز بزرگوں، دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بابے کو ساتھ لیا، آپ ساتھ لے کر گئے سیدہ کائنات کے دروازے پر. جب آپ کے دروازے پر پہنچے سیدہ کائنات، آپ تشریف لائیں. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا سیدہ یہ غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ اس کی کوئی ہیلپ فرما دیں، آپ اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں. سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا 3 دن کا ہمارے گھر میں بھی فاقہ چل رہا ہے. آپ نے چادر مبارک اپنی لا کر دی، اپنی چادر لا کر حضرت سلمان فارسی آپ کو دی اور کہنے لگی ذرا بازار میں چلے جاؤ، شمعون تاجر بہت بڑا تاجر ہے، اس کو جا کر میری یہ چادر دینا اور جا کے کہنا یہ گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں اناج میرے بابا کے اس غلام کو عطا کر دو.
حضرت سلمان فارسی جب بازار میں پہنچے، شمعون کے پاس جب گئے، وہ یہودی ہے اور تورات کا پڑھنے والا ہے، جب سامنے گئے شمعون کہتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا اس محبوب کی بارگاہ سے آئے ہیں، ارے جس پر ساری کائنات درود و سلام پڑھتی ہے۔ حضرت ذی وقار جب میرے نبی کی بارگاہ سے حضرت سلمان فارسی کا یہ پیغام شمعون کے پاس لے کر حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، شمعون کہتا ہے کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے یہ سیدہ کائنات کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر اپنے پاس رکھ لو، اس کے بدلے میں اناج دے دو۔ وہ دم بخود رہ گیا، خاموش ہو گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اے شمعون تو نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ارے چادر گروی رکھ لے اور ہمیں اناج دے دو۔ اب جب اس نے کہا اناج بعد میں دوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ وہ شمعون کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت سلمان فارسی حیران ہو گئے، آپ نے کہا چادر دی ہے، اناج مانگنے آئے ہیں، دعوت اسلام تو دی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا تورات میں نے پڑھا کہ نبی کے جو گھرانے والے ہیں ان کی شان یہ ہے اگر وہ خود بھوکے ہوں بھی وہ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر سائل کا سوال اگر ہو جائے اس کو خالی نہیں موڑتے۔ میں نے اس کتاب میں پڑھا اور جب تم آئے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جس گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں پھر بھی وہیں سے سخاوت ہو رہی ہے، پھر بھی وہاں سے سخاوت ہو رہی ہے۔ حضرت ذی وقار اب اس نے چادر بھی واپس کی، کی آنکھوں سے لگائی، واپس کی اور اناج بھی دے دیا۔ اگلی بات سننے والی ہے، جب سیدہ کائنات کے دروازے پر پہنچے، آدھا اناج اس بزرگوں کو، وہ جو بزرگ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، آدھا اناج ان کو دیا، آدھا اناج سیدہ کائنات کو دینے لگے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا یہ کیا ہے؟ چادر واپس لے آئے ہو؟ فرمایا آپ کی اس چادر کی برکت سے، آپ کی چادر کی برکت سے بندہ مسلمان بھی ہو چکا ہے، شمعون کلمہ پڑھ چکا ہے اور اس نے یہ اناج آدھا بزرگوں کے لیے آدھا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ ہم نہیں لیں گے، یہ بھی انہی بزرگوں کو دے دو۔ ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر اس میں سے ہم کچھ بچاتے نہیں، اس میں سے ہم کچھ بچاتے نہیں۔ اس محبت میں آ کر میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شعر ہم پڑھیں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں، محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ رب العالمین میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس گلشن کو آباد رکھے اور اس آستانے کو آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول فیض صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔